الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے خطبہ کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اسی عنوان کے تحت چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انفاق کا لفظی معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، اور فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ میں اولاً اپنا مال، پھر اس کے بعد کوئی بھی ایسی صلاحیت جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہو اسے راہ خدا میں خرچ کرنا، استعمال کرنا، اسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں بہت ساری بے شمار آیات میں اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، تلقین بھی کی ہے، اس کے فضائل، اجر و ثواب کے وعدے اور بشارتیں بھی بیان فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کی آداب، شرائط اور ضوابط بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف تک کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا ایک مکمل معاشی نظام اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، جس کی ایک اس کا خاص جز وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ابتداً سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، رہنمائی ہے، گائیڈ لائن ہے متقین کے لیے۔ یہ متقین کون لوگ ہیں؟ ان کی اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ یؤمنون بالغیب، دوسری یقیمون الصلاۃ، اور تیسری جو صفت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مما رزقناہم ینفقون۔ حقیقت میں متقی وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اسی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ یوں ارشاد فرمایا
الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال رات اور دن کو سرًا وعلانیتاً چھپا کر اور اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور اپنے ماضی کی انہیں غم کرنے کی بھی کوئی فکر نہیں۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اے لوگو تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، کوئی نظر کے طور پہ بھی خرچ کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز بھی نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز، محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ سامعین محترم، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مثالوں کے ساتھ بھی، مثالیں دے کر بھی اس بات کو واضح فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کتنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ فرماتے ہیں کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے کہ جس کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں، اس ایک دانے سے ایک خوشہ اگتا ہے، اس پہ 700 دانے لگتے ہیں۔ اگر دنیا میں ایک دانے سے 700 دانے اگ سکتے ہیں تو اللہ کی ذات اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو جو اللہ کی رضا کی خاطر 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 700 دانوں کا، یا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بہت اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ ایک دانے پہ 700 دانے، 2100 دانوں اور اس سے بھی کہیں زیادہ کا ثواب اپنے بندے کو عطا کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ بات بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا خرچ کریں۔ یہ 2 طرح کی آیات ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، میرے حبیب یہ لوگ اہل ایمان آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا راہ خدا میں خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل العفو، آپ ان سے کہیں کہ جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہو اسے راہ خدا میں خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی، اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ اس کے خود محتاج ہیں تو سب سے پہلے آپ اور آپ کا اہل و عیال آپ کی مال کا محتاج ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ خرچ اللہ کی راہ میں دو۔ پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کن لوگوں پہ خرچ کریں، کون ہمارے مال کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آپ ان سے کہیے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، میرے حبیب آپ ان سے کہیں جو بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو سب سے پہلے اپنے والدین پہ خرچ کرو، وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور پھر اپنے قریبی رشتہ داروں پہ، پھر یتامہ پہ، پھر مساکین پہ، ان پہ خرچ کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم نے مال خرچ کرنا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں پہ خرچ کرو جو راہ خدا میں مصروف ہونے کی وجہ سے پابند ہو چکے ہیں، لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ سفر کر کے مال کمانے کی، باہر نکل کے اس کی استطاعت نہیں رکھتے، لا يسألون الناس الحافا، اور لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے، مانگتے بھی نہیں ہیں، کسی کے آگے دست طلب بھی نہیں پھیلاتے، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ناواقف آدمی
ان کی پاک دامنی کی بنیاد پر انہیں مالدار سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ خرچ کرو جو بظاہر تمہیں غنی نظر آتے ہیں، اپنی پاک دامنی کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان لوگوں کو ڈھونڈ کے ان سفید پوش لوگوں پہ خرچ کرو۔ ہم تو عموماً سمجھتے ہیں کہ جو چوکوں چوراہوں پہ کہیں کہیں بھیک مانگتے نظر آتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں، لیکن اپنے پڑوس میں، اپنے آس پاس میں ایسے سفید پوش لوگ موجود ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں بڑی اچھی حالت میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں شاید کھانا بھی نہ پکتا ہو 2-3 وقت۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ میں بھی بہت ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہے کہ ہم بڑی تحقیق کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سامعین محترم، ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور قرآن کریم میں سورہ توبہ میں بھی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کا بیان فرمایا۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 8 مصارف زکوٰۃ بیان فرمائے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے مقروضوں کا ذکر کیا، ان میں اللہ تعالیٰ نے مساکین کا ذکر کیا، مسافروں کا ذکر کیا، مجاہدین فی سبیل اللہ کا ذکر کیا۔ ان لوگوں پہ خرچ کرو، اور خاص طور پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مقروض ہیں ان کا قرض اتارنا۔ اور معراج کی رات میں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ جو لوگ مقروضوں کو، جو لوگ کسی کو قرض ادا کرتے ہیں، کسی کو قرض دیتے ہیں اس کی بھلائی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب عطا کرتا ہے۔ سامعین محترم، تنگ دست کی آسانی کرنا، کوئی مشکل میں ہے اس کے معاملے کو آسان کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس دنیا میں کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو بہت سارے مصارف ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائے، احادیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحتیں فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے پہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف۔ حج پہ خرچ کرنا فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے برابر ہے، اور اتنا اس پہ اللہ عطا کرتے ہیں کہ ب700 ضعف، 700 گنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں جو بندہ حج کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کو راہ خدا میں خرچ کرنے والے بڑے پسند ہیں، سخی اللہ کو بڑے پسند ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے بخل کی بھی اور بخلا کی بھی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ ال عمران میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے لیے اچھا نہ گمان کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، ان کا پیسہ بچ جاتا ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بخل کرنا ان کے لیے بہت برا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، اکڑ خانی کرنے والے کو، شیخیاں مارنے والے کو، اور اس کو الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اور وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور صرف خود ہی بخیل نہیں ہوتے بلکہ بخل کو آگے بھی پھیلاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ہی ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔
میرے حبیب آپ اس قرآن عظیم الشان میں ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے خزانہ بنا بنا کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں آپ بہت بڑے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو جمع مالا وعددا، جو پیسے جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا ان بندوں کے لیے ویل ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ کیسا استفہامی انداز ہے، تعجب کا انداز ہے کہ وہ بندہ جو ایمان والا ہو، اللہ نے اسے نوازا ہو، اور پھر وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود اللہ تعالیٰ گھٹاتے ہیں اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ دنیا جتنی مرضی سود کی فضیلتیں بیان کر کر کے، مجبوریاں بیان کر کر کے یہ کہے کہ اکانومی اس کے بغیر اسٹیبلش نہیں ہو سکتی، لیکن میرے اللہ کا وعدہ ہے